بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ذوق مطالعہ کے معزز اور محترم ناظرین کرام، اس وقت میرے پس منظر میں آپ شہر خاموشاں دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی طرح خاموشی کا لبادہ اوڑے آب رواں بھی آپ کی نظر تازہ کر رہا ہوگا۔ ذوق مطالعہ میں آج ہم قرآن حکیم کی روشنی میں یہ پڑھیں گے کہ یہ جو قدرتی آفات اور ناگہانی مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے قرآن حکیم ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ القلم میں ایک بڑا ہی عبرت انگیز اور عبرت ناک واقعہ موجود ہے، اور یہ واقعہ یمن کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے بڑے باغات تھے، زمینیں تھیں۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ فصلوں کی کٹائی کرتا تو جو پودے اس کی درانتی سے بچ جاتے، انہیں حرص اور لالچ کے ساتھ سمیٹتا نہیں رہتا تھا، بلکہ درانتی سے بچے ہوئے پودوں کو فقراء اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا، اور جب فصل گاہتا، تیار کرتا، تو جو دانے ادھر ادھر بکھر جاتے تھے انہیں بھی حرص اور لالچ کے ساتھ سمیٹتا نہیں رہتا تھا، بلکہ فقراء اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا۔ اور اسی طرح پھلدار درختوں سے جب پھل اتارتا تو جو پھل نیچے گر جاتے انہیں بھی حرص اور لالچ سے سمیٹتا نہیں رہتا تھا، بلکہ فقراء اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس طرح اس علاقے کے کافی فقراء اور مساکین کی عادت سی بن گئی تھی کہ جب کبھی وہ فصل کاٹنے لگتا، پھل تیار ہو جاتے اس کے، تو وہاں وہ جمع ہو جاتے، اور وہ اپنی عادت کے مطابق ان کو کافی نوازتا، کافی دیتا۔ وہ فوت ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں نے جب باپ کا ورثہ اور ترکہ سنبھالا تو انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ جب فصل کٹنے کا وقت آتا ہے، جب پھل توڑنے کا وقت آتا ہے، تو مساکین اور فقراء اور غریب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر مال اور فصل کی محبت موجود تھی، زیادہ ہی حرص جسے کہہ لیں، لالچ کہہ لیں۔ تو ایک دفعہ فصل پکی ہوئی تھی تو رات کو یہ کہنے لگے کہ دیکھو، ان فقراء اور مساکین سے بچنے کی تدبیر یہی ہے کہ یہ دن چڑھے آئیں گے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہی نا، بالکل منہ اندھیرے جائیں گے۔ قسمیں اٹھائیں انہوں نے، اور وہاں جا کے فصل کاٹ لیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ فقراء سے بچنے کی ایک تدبیر تھی، غریبوں سے بچنے کی ایک تدبیر تھی، لالچ کا ایک پروگرام تھا جو انہوں نے بنایا۔ تو قرآن حکیم کی سورۃ القلم 29ویں سپارے میں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی اس سوچ پر بڑی کڑی گرفت کی، اور اس کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے صبح جانا تھا، قسمیں اٹھائی تھی کہ منہ اندھیرے جائیں گے، فقراء کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے اور فصل کاٹ لیں گے۔ لیکن جب یہ پہنچے وہاں
تو وہاں دیکھا تو رڑا بنا ہوا تھا، میدان بنا ہوا تھا، فصل نام کی، پھل نام کی، جنس نام کی کوئی چیز ہی وہاں نہیں تھی۔ تو پہلے تو گھبرائے، کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا، ہم کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے، ہمارے زمینوں کا تو یہ نقشہ نہیں تھا، یہاں تو ہر چیز کٹی پڑی ہے اور ختم ہوئی پڑی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے فقراء سے، مساکین سے بچنے کی یہ تدبیر کی، لالچ اور ہرس کے یہ پروگرام بنائے، تو ہم نے ایسے کیا کہ پھر فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ کی گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی، ایک چکر لگانے والی کوئی آفت چکر لگا گئی، وہ آگ تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ راتوں رات ان کے جانے سے، ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن عکاسی کرتا ہے، نقاشی کرتا ہے کہ فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، ایسے ہو گئی ان کی فصلیں جیسے کٹی ہوئی ہوں، بالکل وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تو واقعہ طویل ہے، وقت قلیل ہے، آپ یہ سمجھیے کہ اس طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، جیسے کہ آج ہمارے ملک میں بھی فصل تیار ہے اور یالہ باری ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، تو یہ تیار فصل تباہ ہونے جا رہی ہے، خدا بچائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن جو منظر بن رہا ہے یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ آخر کوئی کمی، کوتاہی اور لالچ اور ہرس کی یہ سوچ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ مہنگائی کے مارے سارے معاشرے نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں دینا، بچا بچا کے رکھو، سینت سینت کر رکھو، حفاظت کر کے رکھو، ہر آنے والے سائل کو جواب دو، یہ رویے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہر کوئی محفوظ کرنے کے چکروں میں، سیو کرنے کے چکروں میں، بچانے کے چکروں میں ہے، دینے والے کم ہیں۔ تو قرآن حکیم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین کے احکامات یاد کیے جائے۔ فصلوں میں اللہ کے حکم کے مطابق غرباء کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، لاچار اور بے بس اور کم وسائل لوگوں کا حق ہے، اس حق کو یاد کیا جائے، وہ حق نکالا جائے، اسے نکالنے کے ارادے کیے جائے، اور پوری طرح یہ طے کیا جائے آپس میں کہ اللہ کا حق ہم نہیں کھائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق جو حق فقراء کا ہے، غرباء کا ہے، مساکین کا ہے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا ہے، وہ ہم اپنے گھر نہیں لے جائیں گے، وہ وہیں کا وہیں ادا کریں گے، جسے شریعت کی زبان میں عشر کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ اگر کر لیا جائے تو رحمت خداوندی سے بڑی امید ہے کہ یہ ناگہانی آفات، یہ سماوی پکڑ، یہ خدائی گرفت کچھ کم ہو، اور اللہ رب العالمین اس معاشرے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ احکام خداوندی کی تعمیل میں ہی بچت ہے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔